السلام علیکم ایوری ون. آج ہے ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ پریپریشن کا ڈے 1 اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیچنگ میتھڈس. سب سے پہلے ٹیچنگ میتھڈس کی میننگ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. یہ ہے کیا؟ ٹیچنگ میتھڈس آر دا سسٹمیٹک ویز اینڈ پروسیجرز یوزڈ بائی اے ٹیچر ٹو ہیلپ اسٹوڈنٹس اچیو لرننگ آبجیکٹیوز. لرننگ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ٹیچر ڈفرینٹ سسٹمیٹک ویز اور پروسیجرز کلاس کے دوران جب استعمال کرے تو اسے ٹیچنگ میتھڈس کہتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لرننگ کو افیکٹو اور میننگ فل بنایا جائے، بچوں کا انٹرسٹ اور پارٹیسپیشن ڈیولپ کیا جائے اور انڈیویژول ڈفرینسز کو بھی کیٹر کیا جائے، نظر میں رکھا جائے، ان کے مطابق چلا جائے اور انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کو اچیو کیا جائے. اب ٹیچنگ میتھڈس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ کیوں ہے ضروری؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں جو انسٹرکشنس ہوتی ہیں وہ آرگنائز اور کلیئر جو ہے وہ ہوتی ہیں. اس میں ٹائم اور انرجی بچ جاتا ہے جب ٹیچنگ میتھڈس پلان کیے جائیں ٹیچر سے، تو اور اس میں انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھتی ہے، کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ اسکلز بھی بڑھائے جاتے ہیں. اس میں پارٹیسپیشن کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے، ایکٹیو پارٹیسپیشن کو. اس میں ٹیچر افیکٹونیس کو بھی امپروو کیا جا سکتا ہے. اس کی کلاسیفیکیشن ہے، یہ اکارڈنگ ٹو اپروچ ہے، موڈ ہے، لاجک ہے، ٹریڈیشنل اور ماڈرن ہے. اپروچ کے حساب سے اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ٹیچر سینٹرڈ اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ. موڈ کے حساب سے بھی اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، جیسے انڈیویژول میتھڈس، گروپ میتھڈس، ماس میتھڈس. اور لاجک کے حساب سے 2 اس کی ہیں ٹائپس، انڈکٹیو میتھڈ اور ڈیڈکٹیو میتھڈ. اور اس میں ٹریڈیشنل میتھڈس بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور جو ہے اس میں ماڈرن میتھڈس بھی استعمال کیے جاتے ہیں. کامن ٹیچنگ میتھڈس اگر دیکھیں تو وہ ہے لیکچر میتھڈ، ڈسکشن میتھڈ، ڈیمانسٹریشن میتھڈ، پروجیکٹ میتھڈ، پرابلم سالونگ میتھڈ، کوسچن آنسر میتھڈ، ایکٹیویٹی میتھڈ. ان کو ہم نیچے گرافس میں بھی اگر دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئیں گے. لیکچر میتھڈ میں دیکھیں ٹیچر ٹاک کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ لسن کریں. ڈسکشن میتھڈ میں ایکٹیو پارٹیسپیشن ہو رہی ہے، سارے بچے انوالو ہیں. ڈیمانسٹریشن میں آبزرویشن ہو رہی ہے، لرننگ ہو رہی ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پریکٹیکل ورکس کس طرح پرفارم ہو رہا ہے، کام کیسے ہو رہا ہے، ایکسپیریمنٹس کیسے ہو رہا ہے، کیا کیا چینجز آ رہی ہیں. پروجیکٹ میں دیکھیں تو بچے لرننگ بائی ڈوئنگ پریکٹیکل ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں مل کر. پرابلم سالونگ میں سولوشنز فائنڈ کیے جاتے ہیں پرابلمس کے. کوسچن آنسرس میں سوالات پوچھے جاتے ہیں ٹیچر سے یا اسٹوڈنٹ سے یا گروپ سے. ایکٹیویٹی میں جو ہے بچے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ تھے کچھ کامن میتھڈ. اب مین جو ہمارا فوکس ہوتا ہے زیادہ تر اسٹوڈنٹ سینٹرڈ پر ہوتا ہے، باقیوں کو بھی ٹچ میں رکھا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ اسی پہ فوکس ہے. تو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ اس میں بچوں کی نیڈس اور انٹرسٹ پر فوکس کیا جاتا ہے. اس میں انڈیپینڈنس اور پارٹیسپیشن کو انکریج کیا جاتا ہے اور بچوں کی کریٹیوٹی اور تھنکنگ کو بھی ڈیولپ کیا جاتا ہے. اس میں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈس کے کچھ اگزامپل ہیں، وہ ہے ڈسکشن، پروجیکٹ، ایکٹیویٹی، پرابلم سالونگ، ڈسکوری، ایکسپیریمنٹل میتھڈس، جیسے ہم گرافس میں دیکھ کر آئے. اس کے بعد ہے ٹیچر کوالٹیز فار افیکٹو ٹیچنگ. افیکٹو ٹیچنگ کے لیے ٹیچر کے پاس کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلا ہے کہ اس کے پاس سبجیکٹ نالج اچھی ہو، اس کی کمیونیکیشن کلیئر ہو، اس کا پیشنس اور انڈرسٹینڈنگ لیول اچھا ہو، ٹیچنگ میں انٹرسٹ ہونا چاہیے، فیئرنیس اور کوآپریشن بھی آنی چاہیے اور ایبیلٹی ہونی چاہیے مختلف میتھڈس کو یوز کرنے کی. اب ہم ڈسکس کریں گے پرنسپلس آف ٹیچنگ. ٹیچنگ کے لیے کون سے پرنسپلس ہونے چاہیے؟ سب سے پہلا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کا معلوم ہونا چاہیے، نو یور اسٹوڈنٹس. اس کے بعد سیٹ کلیئر آبجیکٹیوز، پلان دا لیسن، یوز سوٹیبل میتھڈس اینڈ ایڈس، موٹیویٹ اسٹوڈنٹس، ایوالویٹ دا لرننگ، پرووائڈ فیڈ بیک. یہ پرنسپلس ہیں. اس کے بعد فیکٹرس افیکٹنگ چوائس آف ٹیچنگ میتھڈ. ٹیچنگ میتھڈ چوز کرنے کے لیے ایسے کون سے فیکٹرس ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں؟ آبجیکٹیوز آف ٹیچنگ ہیں، جس میں ہم آبجیکٹیوز کو دیکھ کر ٹیچنگ میتھڈ چوز کرتے ہیں. نیچر آف کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں، ایج اینڈ ایبلٹی آف اسٹوڈنٹس کی دیکھتے ہیں، کلاس کی سائز بھی دیکھتے ہیں، اویلیبلٹی آف ٹائم بھی دیکھتے ہیں، ٹیچنگ ایڈس اینڈ فیسلٹیز بھی دیکھتے ہیں اور ٹیچرس نالج اینڈ اسکلس بھی دیکھتے ہیں. اس کے بعد یہ ایڈگر ڈیل کا ایک گراف ہے.
انہوں نے ایک اسٹڈی دی ہے کہ آڈیٹری لرنرس، ویژول لرنرس، کائنیستھیٹک لرنرس کی لرننگ کس طرح ہوتی ہے. جیسے صرف ریڈنگ سے بچوں کی لرننگ 10% ہوتی ہے، اور ہیئرنگ سے 20% ہوتی ہے، اور واچ کرنے سے، فوٹوز وغیرہ موویز دیکھنے سے 30% ہوتی ہے، اور ہیئرنگ اور لسننگ دونوں ایک ساتھ ہو رہے ہوں تو 50% لرننگ ہوتی ہے. رائٹ اینڈ سے فیلڈ ٹرپس، ڈیمونسٹریشنس وغیرہ کریں، آبزرویشنس کریں تو ان سے 70% ہوتی ہے، اور پریکٹیکل ورک سے 90% ہوتی ہے. اوکے، اس کے بعد ہم سی آر کیوز پر آ جاتے ہیں. سو ہارڈ لیول کے سی آر کیوز یہاں پر آپ کو ملیں گے. پہلا سی آر کیو ہے: You are teaching a class of 40 students. You want to teach the topic water cycle. Some students are visual learners, some auditory, some kinesthetic. How will you plan your lesson using appropriate teaching methods to address different learning needs and achieve the objectives? آپ کیسے اپنا ٹیچنگ پلان کریں گے کہ ان سارے بچوں کی نیڈس اور ڈیمانڈس کو اچیو کیا جائے اور سب کی لرننگ کروائی جائے؟ تو ہم نے اس میں کوئی بھی ایک ٹیچنگ میتھڈ استعمال نہیں کرنا، ہم نے فلیکسیبل رہنا ہے، ہر بچے کے مطابق ایک ٹیچنگ میتھڈ جو ہے اڈاپٹ کرنا ہے. آپ کلاس میں 2 سے زیادہ ٹیچنگ میتھڈ استعمال کریں تو بہتر ہوگا. ایک ٹیچنگ میتھڈ سے کبھی بھی سارے بچوں کی لرننگ نہیں ہو سکتی، اور دوسرا کہ بچوں کو انوالو کیا جائے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کلاس ہونی چاہیے. دوسرا سی آر کیوز ہے: your students are not able to understand the concept of fraction and are showing low interest. Design a lesson plan using suitable teaching methods to make the concept easy and interesting. Justify your choice. اچھا، یہ بچوں کا فریکشن سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے ایک ایسا لیسن پلان اور ٹیچنگ میتھڈس لیسن پلان بنانا ہے جس میں آپ نے ایک اچھا سا ٹیچنگ میتھڈ چوز کرنا ہے جو بچوں کی انٹرسٹنگ اور کنسیپٹ کو آسانی سے اس کو ایکسپلین کر دے. تو آپ نے اس ایکٹیویٹی کے لیے کیا کرنا ہے، ٹیچنگ ایڈ بھی استعمال کرنے ہیں اور ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے استعمال، جس میں آپ ایکسپلین کر سکیں فریکشنز کو. جیسے پکٹوریل یہ دکھا دیا، آپ اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. اب اس میں لیسن پلان کریٹ کرنے کے لیے فوکس کن چیزوں پہ کرنا چاہیے؟ چوائس آف میتھڈ پہ، ٹیچنگ ایڈس پہ، اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن پہ، اسٹیپس آف لیسن پہ، اور ہاؤ آبجیکٹیوز ول بی اچیوڈ. یہ 4-5 چیزیں ہیں، ان پر فوکس کرتے ہوئے آپ نے اپنا لیسن پلان کریٹ کرنا ہے اور ٹیچنگ میتھڈ چوز کرنا ہے، اور پھر جسٹیفائی کرنا ہے کہ آپ نے یہ ٹیچنگ میتھڈ کیوں چوز کیا. سو آج کے لیے تھا اتنا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سو این سی آر کیوز کے سولوشنز آپ نے کمنٹ سیکشن میں جو کہ پرووائڈ کر دینے ہیں اور اپنی اوپینینز شیئر کر دینی ہے. ہیو اے گڈ ڈے. اللہ حافظ.